دو انتہائی عام معاملات ہیں جو اس سیگمنٹ میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کے آمدن سے زائد اثاثے اور منی لانڈرنگ کیس پر نیب نے اعلامیہ جاری کیا اور یہ کہا کہ شہباز شریف نیب کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے, عدم تعاون پر قانونی راستہ اپنانے کا حق موجود ہے. اسی کے ریئیکشن میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے آج پریس کانفرنس کی اور کہا کہ پاکستان میں کرونا وائرس کی صورتحال اور اس کے سدباب کے لیے اٹھائے گئے حکومتی اقدامات پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ حکمران کے رونے نہیں بلکہ کام کرنے کا وقت ہے. ساتھ میں انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے 22 تاریخ کو جو تفتیش کرنی ہے کیمرے کے ذریعے کی جائے. نیب کو چینی اور آٹا سکینڈل نظر نہیں آتا ہے, یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. نیب اور ایسے حکمران کے ہوتے ہوئے ملک نہیں چل سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم جیل سے نہیں گھبراتے. آج شہباز شریف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ نالائکی, بدنیتی اور گھٹیا سوچ ہے. ہم اس کا مقابلہ کریں گے. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے نیب بارے جو کچھ ریمارکس دیے ہیں کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اہم معاملہ جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بڑا اہم ہے. وہ یہ کہ نیب کی جانب سے اب آٹا چینی سکینڈل کے قانونی پہلوؤں کا گہرائی سے جائزہ لینا شروع کر دیا گیا ہے. جائزہ ہی لیا جائے گا اور اس کے بعد پھر بھرپور قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے. آٹا اور چینی سکینڈل میگا سکینڈل ہے. اربوں روپے کی ڈکیتی پر نیب خاموش تماشائی کا کردار ادا نہیں کر سکتی, یہ نیب نے کہا. اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ جو آج کا پروگرام ہے اس میں اہم ترین سوال اٹھا رہے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ شوگر سکینڈل میں وزیر اعظم جو شوگر سکینڈل ہے یہ وزیر اعظم کے لیے ایک واضح طور پر ایک بڑی آزمائش بن چکا ہے. اور سوال یہ ہے کہ پہلا سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم کیا اس آزمائش میں سرخرو ہو سکیں گے. اور سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا چینی مافیا, جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے کہ کیا چینی مافیا مختلف مسائل میں گھری حکومت گرانے کی بھرپور طاقت رکھتا ہے یا نہیں. یہ مافیا کسی نہ کسی طرح سے ہر حکومت میں شامل ہوتا ہے. اور کیا اس بار اگر فیصلہ کن مرحلہ آ جائے اور کارروائی ہو جائے تو پنجاب حکومت اور وفاق میں اتحاد خطرے میں پڑ سکتا ہے, حکومت گر سکتی ہے. یہی سوالات گردش کر رہے ہیں. تو آئیے ان سوالات کا جواب لیتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور عامر الیاس رانا صاحب. آپ سے بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر آٹا چینی سکینڈل اب نیب میں پہنچ چکا ہے. اچھا 25 تاریخ کا یہ بھی کچھ خبریں ہیں کہ فورینسک آڈٹ رپورٹ بھی آنے کا امکان ہے. میرا سوال یہ ہے کہ سر آپ کا تجربہ اور تجزیہ کیا کہتا ہے, کیا یہ جو فورینسک آڈٹ رپورٹ ہے یہ آئے گی بھی اور آ جائے تو پبلک ہو جائے گی, اور یا اس کو بنیاد بنا کر یا اپنے تئیں نیب اپنا کردار نبھائے گا؟ دیکھیں مرتضیٰ صاحب, 2-3 چیزیں ہیں کہ میں کسی خبر کی بنیاد پہ نہ کہوں. میں صرف مراد سعید صاحب کے جو بیانات 25 تاریخ کے حوالے سے 2-3 دفعہ آ چکے ہیں جی, ان کو ہم رکھیں تو اس کا مطلب ہے فورینسک آڈٹ کے نتائج ان کے پاس موجود ہیں, گورنمنٹ کے پاس. ٹھیک ہے. تو فورینسک پبلک کرنے کا بھی پرائم منسٹر نے ٹویٹ کر کے وعدہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تو کرنے چاہیے انہیں جیسے انہوں نے کہا ہے. اور وہ چونکہ ایک جو ابتدائی اطلاع وہ بھی پی ٹی آئی کے ہی اہم رہنما جہانگیر ترین ہیں جنہوں نے کی کہ ایک خاص سلیکٹو گروپ ڈھونڈا گیا ہے اور ان کا فورینسک ہو رہا ہے, یہ سب کا نہیں ہو رہا. پھر آل پاکستان شوگر ملز ایسوسیشن نے بھی اسی طرح کی بات کی. تو اب آج جو بات نیب نے اپنے ذرائع سے بھی, حالانکہ مجھے یہ پریس ریلیز کرنی چاہیے تھی, جو ہماری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے یہ ڈیسیژن کیا اور اب نیب سے کہا کہ نیب کے جو آرڈیننس اس وقت چل رہا ہے, جو ابھی 6-7 دن اور باقی ہے جو آفیسر کے حوالے سے آیا تھا, تو نیب کے خاصے پر صحیح لائن ڈراپ ہوئی ہے, ذرا دوبارہ ملائے تاکہ بات کو آگے بڑھایا جائے. یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے کہ ظاہر ہے عمران خان صاحب بھی وعدہ کر چکے ہیں, وعدہ کرنے کے بعد کہ وہ رپورٹ پبلک ہوگی. اچھا رپورٹ پبلک ہو جاتی ہے تو جی رانا صاحب آپ اپنی بات جاری رکھیے گا. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ پھر جب یہ آرڈر ہو گیا کہ اب نیب آرڈیننس میں بھی ابھی 5-7 دن ہیں, لیکن یہ ہماری اطلاع ہے کہ گورنمنٹ نے باضابطہ طور پہ نیب سے کہا کہ اب آپ اس کی کارروائی کیجیے. تو ایک طرف گورنمنٹ کے پاس تو اختیار ہے نا کہ جو انکوائری کمیشن بنایا ہے اس کی رپورٹ وہ پبلک کر دیں, کیونکہ اس کے اندر 2-3 چیزیں پہلے دن سے آ رہی ہیں کہ چینی ایکسپورٹ نہیں ہوئی. ایکچولی وہ کابل کے نام پہ پیپر گئے ہیں اور واپس آگے کہ چینی چلی گئی اور ایکسپورٹ کے اوپر یہاں پہ ریبیٹ لے لیا گیا. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو یہاں پہ روکیں, لیکن میں پیچھے جاؤں کہ جب نیب کی طرف جا رہی ہے اور پھر کچھ لوگوں کے حکومتی بیانات آئے ہیں کہ یہ تو 8-10 سال کی کہانی ہے. اوکے, پیپلز پارٹی اور نون ہوگی. صحیح. اچھا جی, نون کے پہلے پیپلز پارٹی کے پہلے وزیر خزانہ تھے اسحاق اور نون لیگ کے آخری سال کے اینڈ تک تھے, 4تھے سال کے اینڈ تک تھے اسحاق ڈار اور بعد میں آگے مرزا اسماعیل. ٹھیک ہے. بیچ میں وزرائے خزانہ آئے نوید قمر بھی آئے اور حفیظ شیخ محترم آئے جو اب بھی مشیر خزانہ ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں جو کہانیاں خود
پی ٹی آئی کے دور میں آئی ہیں اور شہزاد اکبر صاحب جس طرح شوگر کے حوالے سے کراچی کے سندھ کے اومنی گروپ کی باتیں اور کہانیاں سناتے رہے ہیں تو بہت بڑا فراڈ ہے نا, مطلب ارب ہر روپے کا. اوکے, ایک یہ ہوگا. دوسرا ہوگا نون کے دور کا, جس کو اون بھی کرتے ہیں ساکھدار, اور ان دنوں میں انہوں نے کئی دفعہ ٹویٹ کیے کہ ہم نے جب بھی چینی ایکسپورٹ کی ساتھ ہم نے شرط لگائی کہ ملک کے اندر اس کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب میں آتا ہوں لیٹسٹ, جہاں سے ہم نے بات کی تھی میں نے کہ اب ہم لیٹسٹ پہ کہ جی کابل گئی کہ نہیں گئی. کابل گئی یا نہیں گئی, چینی کی قیمت بہت بڑھ گئی, 18 سے 20 روپے. وہ مجھے اور آپ کو پے کرنی پڑ رہی ہے ہر پاکستانی کو. ٹھک ہے. یہاں ہم سب آ گئے, ریبیٹ گیا خزانے سے, وہ بھی ہمارا ہے, چاہے وہ کسی بھی دور میں گیا. تو یہ تو انرتھ کرنا چاہیے کہ کس نے, چاہے اس میں شریف ہوں, چاہے اس میں مخدوم ہو, چاہے اس میں ترین ہو, پاکستان کے زرداری ہوں, اومنی گروپ والے ہوں, کوئی ہوں, جن کی شوگر ملز ہیں ہر پارٹی کے ہیں, اور وہ ہر دور میں حکومت میں اسی لیے رہتے ہیں کہ کچھ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں, اور فائدے پھر سب کو ہوتے ہیں. اور بڑے فخری انداز میں انہوں نے کہا کہ مجھے تو سب سے زیادہ میں نے ایکسپورٹ کی نون کے دور میں. اچھا, نون کے دور میں اگر جہانگیر ترین سب سے زیادہ ایکسپورٹ کر کے ریبیٹ لیتے ہیں تو چینی کی قیمت نہیں بڑھتی. یہ سارے وہ سوالات ہیں جس کا جواب ہمیں نیب بھی دے گا, کیونکہ انہوں نے جب کام کرنا ہے. فرانسک آڈٹ بھی دے گا کہ اگر انہوں نے 9 کمپنیاں سلیکٹ کی تھی 80 شوگر ملوں میں سے, تو اس کا کرائٹیریا کیا تھا, کیونکہ جہانگیر ترین کے اگر 6 ہیں تو پھر یہ وہ تو نہ ہوا کہ ایک پراپر تناسب ہو, یا یہ ہم فیل کریں کہ اچھا جی جیسے جہانگیر ترین کہہ رہے ہیں کہ ان کو وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کے ایما پہ کیا تھا. اوکے جی, تو یہ سب چیزیں اب ایک فرانسک آڈٹ دے گی, دوسرے دے گی نیب کی 1 مہینے کی انکوائری, اور ضروری نہیں کہ وہ 1 مہینے میں کرے. جب سپریم کورٹ نے نواز شریف کیس میں جے آئی ٹی کو دیا تھا ٹاسک اور ایک ٹارگٹ دیا تھا, تو اس ٹارگٹ کو بھی بہت بار سپریم کورٹ سے ایکسٹینشن لے کے بڑھایا گیا. تو لگتا نہیں ہے کہ وہ 1 مہینے میں سارا کچھ ہو جائے گا. عرفان منگی صاحب بڑے اچھے ڈی جی کمپیٹنٹ ہیں, جو لاہور کے ڈی جی کی طرح خبریں لیک کرانے پہ یقین نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, کیونکہ لاہور کے نیب میں ہر چیز ذرائع سے ابھی انویسٹیگیشن جاری ہوتی تھی اور ٹکٹ چل جاتی تھی. مجھے ایک اور سوال کرنا صاحب, ایک اور سوال کا جواب دیں. چیزیں جو نظر آ رہی ہیں, اٹس اے فائٹ آف 2 bulls. اگر ان صورتحال کو جوڑ کے پڑھا جائے تو یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا جو چینی مافیا ہے وہ مختلف مسائل میں گھری حکومت گرانے کی بھرپور طاقت رکھتا ہے یا نہیں, کیونکہ یہ مافیا کسی نہ کسی طرح سے ہر حکومت میں شامل بھی ہوتا ہے. اور کیا اس بار اگر فیصلہ کن مرحلہ آ جائے جس کا دعویٰ خود وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں کہ میں ان کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا کچھ بھی ہو, اور کارروائی ہو گئی, تو پنجاب حکومت اور وفاق میں اتحاد بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے کیا؟ اور کیا یہ مافیا حکومت گرانے کی طاقت رکھتا ہے؟ دیکھیں, اس کو کہتے ہیں نا محاورہ ہاتھ بندن کو عرض کیا, تو ٹھیک ہے, پتہ لگ جائے گا. یہ کر کے دکھائیں. ابھی 25 سے تو یہ 1 مہینہ آگے چلا گیا نا کام, کہ انرتھ ہوگا, لیکن قانونی طور پہ اریسٹ کرنے کے لیے, روکنے کے لیے, اور جو جہانگیر ترین جس طرح کہہ چکے ہیں کہ ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے اس رپورٹ کو چیلنج کرنے. صحیح. اب یہ نیب میں جو جا رہا ہے معاملہ, وہ اس رپورٹ کے چیلنج کرنے کو ایک قسم کی اس کا بھی ایک بریک لگائی گئی ہے کہ جی نیب کا کام تو چلتا ہے اور عدالتیں نہیں کرتی اس میں مداخلت. لیکن اب عدالتوں نے بہرحال, اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑے سیریس کوشچن اٹھائے ہیں کہ انکوائری کے درمیان میں آپ اریسٹ نہیں کر سکتے. جب بندہ پیش ہوتا رہتا تو آپ کیوں پکڑتے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ ایک تو ہے نا کوئی بھاگ رہا ہے انکوائری سے, تو پھر تو چلے شامل نہیں ہو رہا, آپ کے ساتھ کمپلیٹ ویریفیکیشن میں نہیں آ رہا, پھر تو کوئی جواز بنتا ہے. اگر یہ سارے لوگ یہی ہیں اور جاتے ہیں تو اریسٹ کرنے کا تاثر کیا آپ پہلے جس طرح اریسٹ کیے جاتے تھے اب نہیں کریں گے؟ تب بھی وہی سوال ہم پھر میڈیا اٹھائے گا کہ آپ کیوں نہیں اریسٹ کر رہے, پہلے لوگوں کو کیا ہوا ہے آپ نے. تو یہ ساری چیزیں آنے والے دنوں میں, خاص طور پہ ہمیں یہ 5 دن تو ویٹ کرنا ہے نا 25, کہ اس میں کیا گورنمنٹ یہ پبلک کرے گی, پھر ہم بہت زیادہ بات کر سکیں گے. جو آپ کا سوال ہے کہ کیا شوگر مافیا, میں اس کو مل اونرز ہیں, بزنس مین ہیں, لیکن ہمارے یہاں چونکہ یہ ٹرم لاگو ہے تو پاکستان کے اندر حکومت اس طرح نہیں جایا کرتی. ہاں, یہ لوگ سہولت کار ضرور ہو جاتے ہیں جن کے کچھ ہوتے ہیں عزائم کہ جی ٹھیک ہے میں ناراض ہوں تو میں پھر اگر میرے خلاف ایکشن ہوگا تو میں دوسرے کے ساتھ میں جاؤں گا. دوست دشمن کا دشمن دوست ہو جاتا ہے. یہ سارے محاورے ہمارے سامنے موجود ہیں. پاکستان کی سیاست بھری پڑی ہے. کل جہانگیر ترین کاف لیگ میں تھے, آج پی ٹی آئی میں ہے. بہت سارے لوگ نون والے اس وقت پی ٹی آئی میں ہیں. یہ سب چیزیں ہمارے ہاں بدلتے ہوئے ٹائم ہم نے, آپ نے سب نے دیکھا ہے, رخ 1 منٹ میں بدلتا ہے. ہم خیال دوست ہوتے ہیں, نون سے کاف لیگ بن جاتی ہے. تو آپ اس بات کو یہ نہیں کر سکتے جو آپ نے کہی ہے کہ میں کہوں کہ بالکل زیرو کر دوں, لیکن ایک وقت پہ ہی ہوگا. ابھی فی الحال دیکھیں, پرائم منسٹر بہت کانفیڈنٹ میں ہے کہ بھائی نہیں, میرا کام ٹھیک ہے, سارے ادارے ساتھ چل رہے ہیں, ہم ایکشن لے رہے ہیں اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. صحیح ہے.
یہ بھی مطلب اس کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے اس فیکٹر کو کہ بھی یہ بھی معاملات بن سکتے. بہرحال عامر صاحب بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ, ونڈرفل.